کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے۔ فوراً پوچھا ہے فاروق نے، میرے آقا بھی کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں، بندگی کرنے لگا ہوں، عجز و نیاز کرنے لگا ہوں، اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں، عبادت ہے، یہ نماز ہے۔ عرض کیا کالی کملی والے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ دار ارقم میں ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھیں گے؟ ہاں عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی، میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا، مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا، مجبور ہوں، گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا۔ اے عمر تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں۔ عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا، ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے، جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی، خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا، بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا، بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی، یاد رکھی جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں
کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر، مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو، خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب کو مان جاؤں، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے، میری بہن نے میرے سامنے کبھی اوف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بے اصرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے۔ تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لین بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے، اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، اس تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ خطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کیسے دائی بنا؟
اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہنوں ہی کے اور کہتا میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر بڑھتی ہے، جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سمار مقابلے نو مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں سے غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر بڑھتی ہے کدی عمر نہ مک جاوے، اٹھ لا چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتے عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بڑھتی ہے اٹھ لا چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے چل۔ میرے نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بے ادب بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو۔ وہاں جا کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت قبول کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کے کہا اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ بیت اللہ میں لایا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سارا آئے گا، للکار کے فرما دیا مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ، آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو، فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے۔ کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، تم کیا سمجھو ان باتوں کو؟ اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے؟ اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں، ذمہ دار میری مانتے ہیں، تاجر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں۔ فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے۔ کمال ہے، ارے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی۔ جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو، 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی، قرآن بھیجا، اور یوں فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کالی کملی والے میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں،
اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں۔ فاروق کہتا کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے ابادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کہتا ہے عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ۔ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق مجھے خدا کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ملا۔ ادھر آواز آئی یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومن عورتوں کو فرما دیں آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑھے بغیر پردے کے بغیر نہ نکلا کرے، تو اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں، جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے، 1-2 نہیں 17 مقام ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو، تھا تو منافق، تھا تو پلیت، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھائے اللہ باپ اس کی بخشش کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے، فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا، جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلے کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں، ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا، آواز آئی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ کرتا اتار کر دے دیا، آواز آئی میرے محبوب جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف
پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی۔ بڑی بات مثال کے طور پر میں نے 2 مقامات بتائے، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی۔ اب مزاج شناس تو لوگ تھے، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا۔ اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا ملے گا، مر جاؤ گے نہیں ملے گا، انصاف بول دی۔ منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا۔ ٹھیک ہے یہ تو اپنے رائے ہوتی ہے نا، کیا بھائی کیا حرج ہے۔ آج ہمیں بھی کئی لوگ یوں ٹرانسفر کرتے ہیں جی اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے، اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے۔ اس حرج کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال دیا۔ مطلب ہونے والے نیک بنتے ہیں، پھر اپنے دل کی بات ہو۔ منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ وہی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے۔ کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار ہوں، جس چیز کے پاس تیرا دل کرتا ہے چل۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، بلایا اور منافق نے اپنی تن جمائی، بات جمائی، کہنے لگا یار کمال ہے، تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا، مسلمان کا خیال نہیں کرتا، حد ہو گئی یار، تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی، تلوار میں ہی مل گئی اس کو، کمال ہو گیا یار، ہمارا جھگڑا آپ فیصلہ کریں۔
حضرت عمر نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں. یہودی بڑا سیانا تھا، آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں. پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے. لالچ میں یہ مریں گے، روم میں یہ مریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں مسلمان. یہودی اس وقت بھی سیانا تھا، آج بھی سیانا ہے. چپکے سے یہودی کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے، ویسے فیصلہ جو چاہو کرو، باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا، کسی کا فیصلہ ہوا ہے. منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو، نعوذ باللہ، میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. دیکھو نا جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا، ابھی کرتا ہوں فیصلہ، تشریف رکھو. وہ سمجھے شاید کو کاغذ قلم لینے گئے ہیں، لکھ کر دیں گے، یہ کریں گے. اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن تو وہ جا کے پڑی. کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب گردن اڑ گئی. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا، ان کے ٹولے ہوتے ہیں. سارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا، ہائے کلمہ کو مار دیا، ہائے مسلمان قتل کر دیا، اجی رات کو تہجد پڑھنے والا قتل کر دیا، اجی رو رو کے دعائیں مانگنے. ارے 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 بڑا نیک آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا. ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے پاس آئے. دیکھو جی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی جرم کے، یوں ہی بڑا نیک آدمی، بڑا نیک آدمی. گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا، میں نے کر دیا. سارے منافق کھڑے ہو گئے، بدلہ دلواؤ. مسلمان کی قتل کی بدلے قتل ہے، گردن اڑاؤ، ہمیں اختیار تو ہم گردن اڑائیں گے. حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ فرمایا گواہ تو کوئی نہیں، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، ایک میں تھا، اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. ادھر سے جبریل آیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر، میرا فاروق گھبرا نہ جائے، میرا عمر پریشان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے، جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، تیرے رب کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، تیرے معبود کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے. فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں. جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں. خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا. چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا. تجربہ کر کے دیکھ لو. اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت. جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا. بے زندگی کو عمر کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو. عمر کا دشمن، عمر کی دشمن موت ہے. جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے.
फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शान जलाली दिखाई और वो अजमत दुनिया में पैदा करके दिखलाई। 65 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया है और वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। ये बैतुल मुकद्दस जो आज तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारकर यहूदियों ने ले लिया, खल्ला मारा मुसलमानों के मुंह पे, भीख मांग के नहीं लिया। हजरत उमर और हजरत उमर का गुलाम एक सवारी पे सवार होकर के चले। बैतुल मुकद्दस में कई महीने हो गए लड़ाई होते हुए फतह नहीं हो रहा था। वहां से इत्तला आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहां से चले तो गुलाम से मामला तय कर लिया कि एक मंजिल तू सवार होगा, मैं पैदल चलूंगा, और एक मंजिल मैं सवार होऊंगा, तू पैदल चलियो। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे तो हजरत उमर की बारी नीचे चलने की, गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की। बैतुल मुकद्दस का जो इंचार्ज था, जो मुतवल्ली था, जो चेयरमैन था, वो आगे बढ़ा और उसने बढ़कर हजरत उमर का हुलिया पहचाना जो उनकी तौरात में मौजूद था। चाबियां पेश कर दी कि इतना बड़ा आदल, इतना बड़ा इंसाफ कि गुलाम ऊपर और अमीरुल मोमिनीन नीचे पैदल चल रहा है और कपड़ों में पेवंद लगे हुए थे। चाबियां पेश कर दी बैतुल मुकद्दस की कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी किताबों में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन इस हालत का होगा तो वो इस बैतुल मुकद्दस का वारिस बनेगा, लिहाजा हम यूं ही हवाला कर देते हैं। जब फारूक को लोगों ने गालियां दी, बैतुल मुकद्दस भी गया, मुल्क भी गया और अपनी दौरे हुकूमत में क्या नहीं करके दिखलाया। अल्लाहु अकबर। रात को गश्त करते हैं, सारा मदीना सो रहा है, अमीरुल मोमिनीन चक्कर लगाता है। मदीने पाक से बाहर एक काफिला के ठहरा हुआ है, उससे अलग होकर एक छोटा सा खेमा लगा हुआ है। अंदर से कराने की आवाज आती है, एक आदमी बाहर बैठा है। उससे पूछा तू कौन है, क्या बात है? कहने लगा मैं मुसाफिर हूँ, मेरी घरवाली के दर्द से पैदा हुआ है, बच्चे की पैदाइश का दर्द है, तकलीफ है। फरमाया मदीने से दाई क्यों नहीं ले आता? कहने लगा गरीब हूँ, पाई पल्ला, मेरे पैसा कोई नहीं। लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, वक़्त का शहंशाह, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फौरन घर में तशरीफ लाए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्त जिगर उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में है। रात को उठाया, चलो मदीने से बाहर जन्नत लुट रही है। घरवाली को साथ लाए, कुछ खाने पीने की चीजें लाए और उस मुसाफिर से कहा कि क्या तुम मेरी घरवाली को इजाजत देते हो कि अंदर जाकर खिदमत करे? उसने कहा जरूर करो, खुदा तुम्हारा भला करे। जमीन पे हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसने ये समझा कि ये भी बेचारा मेरे जैसा मुसाफिर है कोई, और इसको तरस आ गया। लेकिन अंदर जब औरत के बच्चा पैदा हुआ, उम्मे कुलसूम ने जब आवाज दी या अमीरुल मोमिनीन, बिशारत दो अपने मेहमान को, लड़का पैदा हुआ। अब उस आदमी की पैरों के नीचे की जमीन निकल गई कि ये तो उमर मेरे पास बैठे हैं, ये तो अमीरुल मोमिनीन है। खड़ा होकर कहने लगा जी गुस्ताखी माफ करना। फरमाया मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये फर्ज है कि रियाया की हर तरह की खबरगिरी किया करा। आज रियाया को सताकर अपने पेट पाले जाते हैं, कोठी बंगले बनाए जाते हैं। कौन आज हिमायत करता है किसी की?
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने देखा, रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाने लगे फलां नहर के पुल में एक बकरी का पैर आकर मरोड़ा गया है, डरता हूं क़यामत में बकरी ने खुदा की अदालत में अगर इस्तिग़ासा कर दिया तो उमर क्या जवाब देगा। और यूं फरमाया कि अगर मेरे मुल्क की सरहद के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया, क़यामत के दिन मुझसे उसका भी सवाल होगा। ये सारी बातें किस्से कहानियां बन करके रह गई। बैतुल मुक़द्दस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार सहाबी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम जब वापस होने लगे तो एक बुढ़िया ने रास्ता रोका और कहने लगी मैं गरीब हूं, मेरी तूने कोई खबरगिरी नहीं की, खबरदार क़यामत में तुझे पकड़ूंगी। आजकल किसी अफसर को तो कह के देखना कि क़यामत में तुझे पकड़ोगे, फौरन सर में लोग तुझे पहले अभी क़यामत से पहले मजा चखाता हूं। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया माई मुझे क्या पता है कि तू कहाँ रहती है और तेरा क्या हाल है। साफ साफ कहने लगी अगर तू मेरी खबरगिरी नहीं करना जानता, हुकूमत तू करता क्या है, क्यों हुकूमत करता है। चुनाचे बड़ी रकम दी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माई को और उससे माफी मांगी और उससे तहरीर लिखवाई कि मैंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। किताबों में लिखा है कि फारूक आजम ने वसीयत की कि ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मदीने में रातों को गश्त किया जाता है, बाहर अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो फारूक आजम जिसका लिहाज पानी करता है, जिसकी गुलामी दरियाओं ने की, जिसकी गुलामी आग ने की, जिसकी गुलामी हवा ने की, जिसकी गुलामी जमीन ने की। ज़लज़ला आया मदीने में, फारूक आजम ने कोड़ा मारा, उसको ठहर जा, उमर तुझ पे अदल करता है, क्यों हिलती है, फौरन ठहर गई। दरिया को रुका लिखा है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह न देखा। आतिश फशा पहाड़ में से आग निकली, लोग जल रहे थे, बस्तियां खाक हो रही थी। फारूक आजम को आग की शिकायत की गई, आपने अपनी चादर उतार कर दे दी कि उस आग के सामने कर देना। आग वापस पहाड़ में दाखिल हो गई। अरे आग शर्म कर दी, आज लोग हया नहीं करते। 300 मील पे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की कुफार से। जुम्मे का खुतबा पढ़ते हुए यहां से आवाज दी, या सरिया और काफिले वालों, पीछे से दुश्मन आया। वो सारे कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हज़रत उमर हमारे सर पे खड़े हो। हमारे पैगाम पहुंचाए, हमारे पैगाम नशर किए। तकवा इतना, अदल इतना। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजीर खजाना थे हज़रत उमर के जमाने के। इन्होंने बैतुल माल में झाड़ू दी और जहां पैसे टके असबाब सामान रहता था झाड़ू दी तो मिट्टी में से एक दिरहम निकल आया, चवन्नी। हज़रत उमर का पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया बच्चे के, बिल्कुल शय लेके खा लेगा। वो बाबा के पास गया हज़रत उमर के, तो मुंह से बात साफ नहीं कर सकता था। पूछा बेटा तेरे मुंह में क्या है? कि दादाजी पैसा। कहां से आया? अबू मूसा अशरी ने दिया। चलो कोई बात नहीं, हो गया क्या है। मगर बुला के पूछा अबू मूसा तुमने ये दिरहम कहां से दिया? कि जी बैतुल माल में मैंने झाड़ू दी थी, एक चवन्नी मिल गई, मैंने बच्चे के हाथ पे रख दी, कोई चीज लेके खा लेगा। फरमाया मेरा गुर्रा लाओ, मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कौम की चवन्नी तूने मेरे बच्चे को क्यों दी? ये हराम का माल तूने मेरी आल को खिलाना क्यों शुरू किया है? अंदाजा लगाया किस कदर अदल है, किस कदर इंसाफ है, किस कदर मिजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सुजात दी है।
मोड़ पे कुर्बानियों में आगे आगे है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुसर भी हैं। वो कितना बड़ा बाबरकत घराना होगा जिस दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। फजर की नमाज पढ़ते हुए पढ़ाते हुए एक मजूसी यहूदी मेहराब में छुप कर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए पढ़ाते हुए कुरान की तिलावत करते हुए फारूक आजम को छुरा मारा है। 3 छुरे मारे नमाज के दौरान। आप गिर पड़े। क्या ख्याल है सारे नमाजी ना भाग गए होंगे? वो सहाबा थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, वो भागने भुगने वाले नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन जख्मी पड़े, बेहोश पड़े, एक भी मस्जिद नबी का नमाजी नियत तोड़ के ना भागा, बल्कि वो आदमी दुश्मन निकलने के लिए 13 आदमियों को जख्मी कर चुका। निकलने के लिए कोई भी नियत तोड़ने को तैयार नहीं। एक सहाबी मुसल्ले पे हो गया और उसने नमाज पूरी कराई। आज तो मक्खी बैठ जाए फिर हमारी नमाज में मजा नहीं रहता, मच्छरी नमाज नहीं पढ़ने देते। वैसे ही कौन सी हमारी नमाजें हैं, बस अल्लाह ताला अगर कबूल फरमा ले तो उसकी रहमत से बाइद नहीं, वरना वो नमाजें कहाँ हैं हमारी। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हिसाब किताब दुकान पे हो रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कारोबार में दिल लगा हुआ है, पता ही नहीं लगता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरा दिन हो गया, जख्मी हालत में, कभी होश आता कभी बेहोश हो जाते हैं। अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुला के फरमाया, अब्दुल्ला आज तो एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में जा, मेरे लिए एक भीख मांग ला, खैरात मांग के ला, ऐसी चीज मांग के ला जिसकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, जिसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। जाकर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से कहो कि ये जो रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, एक सिद्दीक़ अकबर की कब्र है, एक कब्र की जो जगह है ये मुझे अता करा। अंदाजा लगाओ ऐसी चीज कौन दे। अगर कोई 10 रुपए सदका खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। अगर कपड़ा खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। दाना गल्ला कोई चीज भी अगर देता है तो उसे अल्लाह की जात पे यकीन है कि और मिल जाएगा। अरे यहाँ तो पुख्ता पता है कि ना और नबी आए, न गुंबद खिदरा बने, न कब्र की जगह मिले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तारीख़ इंसानी को शर्मिंदा कर दिया और यूं फरमाया, अब्दुल्ला ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि अपने महबूब के बगल पहलू में मैं सो जाऊंगी, पर उमर को जवाब देते हुए शर्म आती है इसलिए कि मेरे महबूब ने हज़रत उमर को अल्लाह से मांग के लिया था। मांग के लिया था, इसलिए जाओ मैंने अल्लाह वास्ते जगह अता कर दी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा वापिस आ तो यूं फरमा, मुझे उठा कर बिठा, लेटे लेटे आयशा सिद्दीक़ा के पैगाम का जवाब सुनना बेअदबी समझता हूं। और किसी ने पूछा क्या हाल है, फरमाने लगे पेशी मौला का है इतना ख्याल और कांपता है उम्र का बस बालो बाल।
حضور اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور. پتہ نہیں کیا بنے گی. میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگاؤ اور جا کے یوں کہنا جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ کلام وہ کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام. اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی جا بچھے. اجازت مل گئی. انصاف دیکھو, عدل دیکھو, طریقہ کار دیکھو. اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا عبداللہ او میرے بیٹو او میرے رشتے داروں, جب میرا دم نکل جائے, جب غسل دے چکو, جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو, جب فارغ ہو جاؤ, میری میت کو اٹھا کر ایسا صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی, حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی. ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو, نہ میرے میں جان ہو, نہ بول سکوں, نہ کہہ سکوں. دروازہ ایسا صدیقہ کا ہو, جنازہ میرا ہو اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا, پھر اجازت مانگنا. اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا, ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی. رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزارہا رحمتیں ہو, ہزارہا اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو. تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روز اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی نہیں. کسی نے پوچھا عائشہ تم پہلے تو جایا کرتی تھی, اب نہیں گئی؟ فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میرا ابا دفن تھا, اب وہ عمر آ گیا, وہ غیرت والا آدمی تھا, مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے. آج خبروں کی عورتیں ناچتی ہیں, آج ڈھول بجتے ہیں, آج تماش بینی ہوتی ہے, بدماشی چرس قبروں میں, فین قبروں میں, بینک قبروں میں, جوا قبروں میں, تاش قبروں میں, شراب نوشی قبروں میں. ارے خدا کا قہر تم سے کب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہو. اتنا بڑا اولو اعظم انسان فاروق اعظم, جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا. آج قوم کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کو سب و شتم کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور عجیب سنی مسلمان ہے کہ انہیں بھی غیرت نہیں آتی. کم سے کم کچھ تو سوچو. پیغمبر کے رشتے دار ہیں اور وہ اعظم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی, قرآن جن کی حمایت میں آتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سارا واز اور ساری تقریر ایک طرف, آخری بات میری یاد کر لو, تختی پہ لکھ کے لے جاؤ, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. جو مدینے پاک میں حرم نبوی میں روضہ اقدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا خوش قسمت والا انسان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے. جو ساری عمر میں 4 دن 2 دن 2-4 منٹ آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے, وہ حاجی, وہ نیک, وہ نمازی, وہ جنتی, اور
اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو، پھر جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں سلا رہے ہو، اپنے پاس سلا رکھا ہو، تو 4 منٹ جالی کے پاس کھڑا ہو کر جنتی بن جائے، اور وہ عمر جو جب پہلے الگ تھا آج بھی قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، گزر کا ساتھی، بازار کا ساتھی، مزار کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی۔ ارے آج بھی جا کے دیکھ، کالی کملی والے میں اور فاروق میں 2 انگل کا فرق نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے! اگر روزہ اقدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے اعلیٰ مقام ہے روزہ اقدس کی زمین کا۔ تو عرض کر رہا تھا